आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोज़े में सर पर तेल लगाना, क्या सर पर तेल लगाने से रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? ये लिखा राव वली खान दुबई से। नहीं जी, सर पर तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, तेल पीने से रोज़ा टूटेगा। सर पे आप जितनी भी मालिश करें रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि हो सकता है आपके बाल उगना शुरू हो जाए। बग़ैर सहरी के रोज़े का हुक्म। समी खान ने पूछा है कि जी बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लिया तो रोज़ा हो जाएगा? जी हाँ जी, रोज़े के लिए सहरी ज़रूरी नहीं है, बल्कि रमज़ान के रोज़े में अगर सहरी में आँख ना खुले तो भी रोज़ा उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे आँख खुलने के बाद फ़र्ज़ है। तो रोज़ा छोड़ नहीं सकते आप, चाहे सहरी में आँख खुले या ना खुले। हाँ, सहरी सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरगीब दी और सहरी में फरमाया कि इसमें बरकत है। सहरी में आँख नहीं खुली तो बग़ैर नीयत के रोज़ा हो जाएगा। अगर कोई बग़ैर नीयत के सो जाए और सुबह उठकर रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा या नहीं? आलम साहब सऊदी अरब से। अगर सहरी में आँख नहीं खुली तो भी रोज़ा हो जाएगा, आप बाद में नीयत कर लें। निस्फुन नहार से पहले पहले नीयत की जा सकती है। निस्फुन नहार का मतलब क्या होता है कि जो सहरी के ख़त्म होने का टाइम है वो और सूरज गुरूब होने का टाइम है वो, तो देख लें कितने घंटे बनते हैं। इसका बिल्कुल दरमियान जो है ना, ये निस्फुन नहार कहलाता है। यानी आधा रोज़ा कंप्लीट होने से पहले पहले भी आप रोज़े की नीयत कर सकते हैं। तो और सहरी अगर आँख नहीं खुली, रोज़ा छोड़ देना रमज़ान का हराम है, गुनाह कबीरा है। खूब समझ लें। बाज़ लोग क्या करते हैं, सहरी में आँख नहीं खुलती तो कहते हैं यार अब कौन रखे सारा दिन रोज़ा, तो रखना पड़ेगा आपको। रोज़ा रमज़ान का छोड़ना हराम है, कबीरा गुनाह है, सहरी में आँख खुले या ना खुले। सहरी ऐन वक्त पर ख़त्म करना। अगर रोज़ा 4:42 पर बंद किया और 4:42 पर ही फजर की अज़ान भी हुई तो क्या रोज़ा हो गया या नहीं? नीज़ क्या अज़ान के शुरू तक सहरी खाई जा सकती है? इससे रोज़ा सही होगा? बिनते अब्दुर्रहमान जद्दा से। अगर जी 4:42 पे रोज़ा बंद हो रहा है तो बेहतर ये है, एहतियात ये है कि 4:41 पे आप बंद कर लें 1 मिनट पहले। लेकिन अगर किसी ने 4:42 पे भी बंद किया तो रोज़ा हो जाएगा। हदीस में आता है कि अगर किसी के हाथ में दूध का प्याला हो ना और अज़ान हो जाए तो वो पी ले उसको जल्दी से। तो ऐन वक्त पर भी अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो जल्दी से उसको, जैसे बाज़ लोग पानी पीना भूल गए या पता नहीं चला उनको, अब सारा दिन बग़ैर प्यास के रहना तो बग़ैर पानी के रहना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आपने टाइम देखा 4:42 हो रहे हैं, तो एहतियात तो यही थी कि ये सब चीज़ों से पहले फ़ारिग हो जाते हैं। तो लेकिन शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, जल्दी जल्दी आप पानी पी के अपनी प्यास बुझा लें आप, लेकिन स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें आप, मज़ीद ताख़ीर ना करें, क्योंकि बिल्कुल ऐन वक्त पर आप जो है ना सहरी ख़त्म होने के ऐन टाइम पर है। रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ है? मेरी बेटी की उम्र 13 साल है मगर वो शरई तौर पर बालिग नहीं हुई, क्या इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है? नीज़ लड़के पर किस उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ होगा? उम्मे अहमद। लड़की अगर 13 साल की है और उसको मेंसेस आना अगर शुरू नहीं हुए अभी तक तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ जब होता है जब लड़की को मेंसेस आना शुरू हो जाएं। इसी तरह लड़के को अगर नाइट फॉल होना शुरू हो जाए तो जब फर्स्ट टाइम नाइट फॉल होगा, इहतलाम होगा, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। तो जैसे किसी को रात को लड़के को इहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वो गुस्ल करे और इशा की नमाज भी पढ़े और फिर सहरी करके रोज़ा भी रखे। सहरी ना भी करे तो रोज़ा बहरहाल उसको रखना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई लड़का बालिग हुआ ऐसे टाइम पे कि रोज़े का वक्त शुरू हो चुका था, मिसाल के तौर पर 4:30 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो कोई नौजवान 4:30 बजे के बाद उसको नाइट फॉल हुआ, एहतलाम हुआ, तो उसने तो रोज़ा नहीं रखा था ये, या उसके वालिदैन ने नहीं रखवाया ये कह के कि ये बच्चा अभी नाबालिग है। तो अब जैसे ही उसको रोज़े के शुरू होने के बाद नाइट फॉल होगा तो अगरचे वो खाना खाता पीता रहा है, लेकिन जैसे ही उसको नाइट फॉल होगा तो वो बालिग हो जाएगा और बालिग होने के बाद इफ्तारी तक अब उसके लिए खाना पीना नाजायज़ हो जाएगा। तो गो के उसका रोज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रोज़ेदारों की तरह उस पर रहना लाजिम हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई गैर मुस्लिम अगर दिन में मुसलमान होता है रमज़ान में, तो अगरचे उसका रोज़ा नहीं था, वो खा पी रहा था, लेकिन जैसे इस्लाम कबूल करेगा तो अब उस पर लाजिम हो जाएगा कि वो रोज़ेदारों की तरह रहे। वो तो ठीक है, रोज़ा तो नहीं है उसका, लेकिन रोज़ेदारों की तरह उसको रहना लाजिम हो जाएगा। तो इसी तरह कोई खातून को हैज़ आ रहा था और वो हैज़ से पाक हो गई रोज़े के दरमियान में, तो जैसे ही हैज़ से पाक होंगी, अगरचे रोज़ा तो नहीं है क्योंकि सहरी के वक्त तो हैज़
کی حالت میں تھیں وہ، لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے، رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اب روزہ نہیں ہے اس کا، لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں، تو سفر اس کا ختم ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو، کہ بچی 13 سال کی ہے، اس کو مینسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزے واجب نہیں ہے۔ لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا، احتلام نہیں ہوا، تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ البتہ لڑکی یا لڑکا جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے، چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں، لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو، 15 سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور 15 سال سے اسلامی 15 سال مراد ہیں، اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ شرعی حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں، انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے۔ تو 15 سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا۔ روزے میں حجامہ کروانا، روزے کی حالت میں حجامہ کر سکتے ہیں نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہود خان کراچی سے، وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ثواب میں کمی ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہے، بہرحال گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اگر کروانا بھی ہے تو عصر کے ٹائم پہ کروائیں، جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے۔ جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے، تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے ایک مصیبت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے۔ تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے، تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اس سے جو ہے نا، اگر حجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب ٹائم پہ کیا جائے۔ اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا، رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے، اذان سن کر کھانا ضروری نہیں، کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ محمد وسیم انڈیا سے، جی صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں، آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے، یا گھر میں کوئی بھی آپ کی جنتری یا نقشہ ہے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، کم سے کم 2 منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں۔ یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں، کہ اگر مثال کے طور پر 6:50 لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں، کم سے کم 2 منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً، کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں 100% یقینی نہیں ہوتے۔ تو جب تک سورج غروب ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جلدی افطار کرو، تو جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے کا یقین تو ہونا، پہلے یقین ہونے کے بعد پھر جلدی افطار کرو۔ وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا تو روزے کا حکم؟ وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا، جب ہم روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں اگر تھوک نکل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد طیب ڈیرہ اسماعیل خان سے، جب آپ نے کلی کی اور منہ میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نکلیں گے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دفعہ تھوک دیں آپ، جیسے آپ نے کلی کی، منہ میں تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس تراوٹ کو آپ نے تھوک دیا تو بس کافی ہے۔ پھر بھی کوئی تراوٹ رہ جاتی ہے، اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہمی لوگ سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے، وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں، نہ اتنی بے احتیاطی کریں کہ ابھی کلی کی ہے، منہ میں پانی ہے، اس کو آپ نگل رہے ہیں، یعنی کلی کرنے کے بعد تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے، اور اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوکتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے۔ تو ایک دفعہ تھوک دینا، اس تراوٹ کو منہ میں جو محسوس ہو رہی ہے ایک دفعہ تھوک دیں، بس کافی ہے۔ پھر اگر وہ تھوک منہ میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں میاں بیوی کیا ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ انٹرکورس کرنا حرام ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مرد ڈسچارج ہو گیا یا عورت ڈسچارج ہو گئی تو کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ بھی ملے گا۔ تو کسی کو اپنے اوپر قدرت اگر نہیں ہے
اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اب میں الگ الگ تو چھپڑ میں چھاؤں میں لا کے نہیں سب کو الگ الگ سمجھا سکتا، تو اس لیے مجبوراً اس کو میں چینل پہ یہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ تو انٹرکورس اگر کر لیا تو 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس کے بغیر ڈسچارج ہو گئے تو 60 روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن گناہ بھی ہے، روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ اور اگر ڈسچارج نہیں ہوئے اور انٹرکورس بھی نہیں ہوا تو پھر جائز ہے، لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ روزے کا فدیہ کہاں خرچ کریں؟ کیا رمضان کے روزوں کے فدیے کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے؟ نیز کیا روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات کے لیے لگا سکتے ہیں؟ انس ساجد کراچی سے۔ نہیں جی، روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات میں نہیں لگا سکتے۔ فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہی کو دے سکتے ہیں، اور راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ ماسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو بھائی ماسی اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں، مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ اب یہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ ماسیاں سارے محلے سے وہ زکاتیں اکٹھی کر کے کروڑ پتی بن چکی ہوتی ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ ماسی کو نہ دیں، لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں۔ تو اگر مستحق ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں۔ اگر 12 بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے؟ روزے کی حالت میں 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ بنت شعیب کراچی سے۔ 12 بجے سے ان کے دن کے 12 بجے مراد ہیں، ظاہر ہے رات کے 12 بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ سے، کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا، چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہیں۔ ہاں، الٹا اگر معاملہ ہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا، لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا، تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے، قضا بھی کریں اور کھائیں پییں بھی نہیں۔